السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عزیز اور قابل صد احترام بہنوں کو اور بیٹیوں کو اللہ تعالی ہم سب کو خیر، سلامتی، صحت، ایمان کے ساتھ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ کرے۔ اللہ رحم کر دے ہمارے اوپر بہت زیادہ، اور ہماری تمام غلطیوں، کوتاہیوں، جانے میں کی گئی چیزوں کو اپنی رحمت خاص سے معاف فرما دے۔ آج ہمارا پارہ نمبر 23 شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلمات۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ قبول فرمانا ہماری ساری کوشش کو، محنت کو، آپ کی رضا کے لیے کیے ہوئے چھوٹے چھوٹے کاموں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ اپنے مسلک توحید کی وضاحت کی اس بندے نے، اور جس سے مقصد اپنی قوم کی خیر خواہی اور ان کی صحیح رہنمائی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی قوم نے اس سے کہا ہو کہ کیا تو بھی اس معبود کی عبادت کرتا ہے جس کی طرف یہ مرسلین ہمیں بلا رہے ہیں، اور ہمارے معبودوں کو تو بھی چھوڑ بیٹھا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو۔ یہ ان معبودان باطلہ یعنی جھوٹے جو معبود تھے، غلط، ان کی بے بسی کی وضاحت ہے جن کی عبادت اس کی قوم کرتی تھی، اور شرک کی اس گمراہی سے نکالنے کے لیے رسول ان کی طرف بھیجے گئے تھے۔ نہ بچا سکیں گے کا مطلب ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ بچا نہیں سکتے۔ آخر کار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جا جنت میں۔ اس نے کہا کاش میری قوم کو یہ معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی۔ لوگوں نے اسے قتل کر دیا، یعنی اس کی دعوت توحید اور اقرار توحید کے جواب میں قوم نے اسے قتل کرنا چاہا تو اس نے پیغمبروں سے خطاب کر کے یہ کہا، مقصد اپنے ایمان پر ان پیغمبروں کو گواہ بنانا تھا، یا اپنی قوم سے خطاب کر کے کہا جس سے مقصود دین حق پر اپنی استقامت کا اظہار تھا کہ تم جو چاہو کر لو، لیکن اچھی طرح سن لو کہ میرا ایمان اسی رب پر ہے جو تمہارا رب بھی ہے اور جو تمہارا بھی رب ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو مار ڈالا اور کسی نے ان کو اس سے نہیں روکا۔ اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر دیا، یعنی جس ایمان اور توحید کی وجہ سے مجھے رب نے بخش دیا۔ کاش میری قوم اس بات کو جان لے تاکہ وہ بھی ایمان و توحید کو اپنا کر اللہ کی مغفرت اور اس کی نعمتوں کی مستحق ہو جائے۔ اس طرح اس شخص کے مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی۔ ایک مومن صادق کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ ہر وقت لوگوں کی خیر خواہی کرے، بدخواہی نہ کرے، ان کی صحیح رہنمائی کرے، گمراہ نہ کرے۔ بے شک لوگ اسے جو چاہے کہیں اور جس قسم کا سلوک چاہیں کریں، حتیٰ کہ اسے مار ڈالیں۔ اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی، بس ایک دھماکہ ہوا اور وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ افسوس بندوں کے حال پر جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے۔ ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے۔
یعنی اس قوم کو ہلاک کر دیا گیا اور آسمان سے فرشتوں کا لشکر کوئی نہیں اتارا۔ یہ اس قوم کی بے عزتی کی طرف اشارہ ہے، یعنی جس قوم کی ہلاکت کسی دوسرے طریقے سے لکھی جاتی ہے تو وہاں ہم فرشتے بھی نازل نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ حسرت و ندامت کا یہ اظہار خود اپنے نفسوں پر قیامت والے دن عذاب دیکھنے کے بعد کریں گے، یعنی مجرم لوگ، کہ کاش انہوں نے اللہ کے بارے میں کوئی کوتاہی نہ کی ہوتی، یا اللہ تعالیٰ بندوں کے رویوں پر افسوس کر رہا ہے کہ ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا انہوں نے اس کے ساتھ مذاق ہی کیا۔ اور اس میں اہل مکہ کے لیے تنبیہ ہے، یعنی وارننگ ہے کہ رسالت کو جھٹلانے کی وجہ سے جس طرح پچھلی قومیں تباہ ہوئیں یہ بھی تباہ ہو سکتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے، ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جس سے یہ کھاتے ہیں، ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کا پھل کھائیں، یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے، یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں ہیں۔ یعنی مردہ زمین کو زندہ کر کے ہم ان میں سے صرف ان کی خوراک کے لیے غلہ ہی نہیں نکالتے بلکہ ان کے کام و دہن کی لذت کے لیے انواع و اقسام کے پھل بھی بکثرت پیدا کرتے ہیں۔ یہاں صرف 2 پھلوں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ کثیر المنافع بھی ہیں اور عربوں کو مرغوب بھی، نیز ان کی پیداوار بھی عرب میں زیادہ ہے۔ پھر غلے کا ذکر پہلے کیا کیونکہ اس کی پیداوار بھی زیادہ ہے اور خوراک کی حیثیت سے اس کی اہمیت بھی زیادہ ہے۔ جب تک انسان روٹی یا چاول وغیرہ خوراک سے اپنا پیٹ نہیں بھرتا، محض پھل فروٹ سے اس کی غذائی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ بعض جگہ چشمے بھی جاری کر دیے جس کے پانی سے پیدا ہونے والے پھل لوگ کھائیں، اور غلوں اور پھلوں کی یہ پیداوار اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے جو وہ اپنے بندوں پر کرتا ہے، اس میں ان کی سعی و محنت کد و کاوش اور تصرف کا دخل نہیں ہے، پھر بھی یہ اللہ کی ان نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے۔ انسانوں کی طرح زمین کی ہر پیداوار میں بھی ہم نے نر اور مادہ دونوں پیدا کیے ہیں، علاوہ ازیں آسمانوں میں اور زمین کی گہرائیوں میں بھی جو چیزیں تم سے غائب ہیں جن کا علم تم نہیں رکھتے ان میں بھی زوجیت یعنی نر اور مادہ کا یہ نظام ہم نے رکھا ہے، پس تمام مخلوق جوڑا جوڑا ہے۔ نباتات میں بھی نر اور مادے کا یہی نظام ہے۔ ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے، اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک ان سے گزرتا ہوا پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ چاند کو جا پکڑے، نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ یعنی اللہ کی قدرت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وہ دن کو رات سے الگ کر دیتا ہے اور جس سے فوراً اندھیرا چھا جاتا ہے۔ سلخ کے معنی ہوتے ہیں جانوروں کی کھال کا اس کے جسم سے علیحدہ کرنا جس سے اس کا گوشت ظاہر ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ دن کو رات سے الگ کر دیتا ہے۔ اور یہ سورج اور چاند کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنے اس فلک پر چلتے رہتے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے، اسی سے اپنی سیر کا آغاز کرتے ہیں وہیں پر ختم کرتے ہیں، علاوہ ازیں اس سے ذرا ادھر ادھر نہیں ہوتے کہ کسی دوسرے سیارے سے جا ٹکرائیں۔ چاند کی منزلیں 28 منزلیں ہیں، روزانہ ایک منزل طے کرتا ہے، پھر وہ راتیں غائب رہ کر تیسری رات کو پھر 2 راتیں غائب رہ کر تیسری رات کو پھر نکل آتا ہے۔ یعنی جب آخری منزل پر پہنچتا ہے تو بالکل باریک اور چھوٹا سا ہو جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی ہو جو سوکھ کر ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ چاند کی انہی گردشوں سے زمین والے اپنے دنوں مہینوں اور سالوں کا حساب اور اپنے اوقات عبادات کا تعین کرتے ہیں۔ ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکیں، بس ہماری رحمت ہی جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک وقت خاص تک زندگی سے متمتع ہونے کا موقع دیتی ہے۔ یعنی سورج کے لیے یہ ممکن ہے کہ چاند کو جا پکڑے
اور جس سے اس کی روشنی ختم ہو جائے، بلکہ دونوں کا اپنا اپنا راستہ اور الگ الگ حد ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے اس احسان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے سمندر میں کشتیوں کا چلنا آسان فرما دیا، حتیٰ کہ تم اپنے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں اپنے بچوں کو بھی لے جاتے ہو۔ دوسرے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ ذریت ان سے مقصود آبائے ذریت ہے، اور کشتی سے مراد کشتی نوح علیہ السلام ہے، یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی میں ان لوگوں کو بٹھایا جن سے بعد میں نسل انسانی چلی۔ گویا نسل انسانی کے آبا اس میں، یعنی آباء و اجداد اس میں سوار تھے۔ اس سے مراد ایسی سواریاں ہیں کہ جو کشتی کی طرح انسانوں اور سامان تجارت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں۔ اس میں قیامت تک پیدا ہونے والی چیزیں آ گئیں، جیسے ہوائی جہاز، بحری جہاز، ریلیں، بسیں، کاریں اور دیگر نقل و حمل کی اشیاء۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ سنی انسنی کر جاتے ہیں۔ ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے، یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں، کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو۔ یعنی غریبوں، مساکین اور ضرورت مندوں کو دینے کے لیے جب اللہ کہتا ہے تو کہتے ہیں اللہ چاہتا تو ان کو غریب ہی نہ کرتا، ہم ان کو دے کر اللہ کی مشیت کے خلاف کیوں کریں۔ اور یہ کہہ کر کہ غربا کی مدد کرو، کھلی غلطی کا مظاہرہ کریں۔ یہ بات ان کی صحیح تھی کہ غربت و ناداری اللہ کی مشیت ہی سے تھی، لیکن اس کو اللہ کے حکم سے اعراض یعنی لاپرواہی کا جواز بنا لینا غلط تھا۔ آخر ان کی امداد کرنے کا حکم دینے والا بھی تو اللہ ہی تھا، اس لیے اس کی رضا تو اسی میں ہے کہ غربا اور مساکین کی امداد کی جائے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکایک انہیں اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے۔ پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکایک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی اپنی قبروں سے نکل آئیں گے۔ یہ قیامت کے برپا ہونے کا ذکر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی لوگ بازاروں میں خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، حسب عادت بحث و تکرار میں مصروف ہوں گے کہ اچانک سور پھونک دیا جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکایک کہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے، گھبرا کر کہیں گے ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا؟ یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی۔ ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ قبر کو خوابگاہ سے تعبیر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قبر میں ان کو عذاب نہیں ہوگا، بلکہ بعد میں جو ہولناک مناظر اور عذاب کی شدت دیکھیں گے اس کے مقابلے میں انہیں قبر کی زندگی ایک خواب ہی محسوس ہوگی۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ جواب ان کو اہل ایمان دیں، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ کچھ دیر کے بعد خود سمجھ لیں کہ یہ تو وہی دن آ گیا جس کی خبر رسول ہمیں دیتے تھے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتے ان کو یہ جواب دیں یا قیامت کا سارا ماحول انہیں یہ بات بتائے۔ آج کسی پر ذرا برابر ظلم نہ کیا جائے گا، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے رہے تھے۔ آج جنتی لوگ مزے میں ہوں گے، مزے کرنے میں مشغول ہیں، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں، مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے، ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں، جو کچھ وہ طلب کرے ان کے لیے حاضر ہے۔ رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے۔ اور اے مجرموں، آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ آدم کے بچوں، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہا تھا۔ جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو۔
اللہ کا یہ سلام فرشتے اہل جنت کو پہنچائیں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود سلام سے نوازے گا، یعنی اہل ایمان سے الگ ہو کر کھڑے ہو جائیں۔ میدان حشر میں اہل ایمان اور اہل اطاعت اور اہل کفر و معصیت الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ اور اس سے مراد اہل عہد الست ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالنے کے وقت لیا گیا تھا، یا وہ وصیت ہے جو پیغمبروں کی زبانی لوگوں کو کی جاتی رہی، اور بعض کے نزدیک وہ عقل کے دلائل ہے جو آسمان و زمین میں اللہ نے قائم کیے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں شیطان کی عبادت اور اس کے وسوسے قبول کرنے سے روکا گیا تھا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اس نے تمہیں ہر طرح گمراہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ اور یہ بھی عہد لیا تھا کہ تمہیں صرف میری عبادت کرنی ہے، میری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اور یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، یہی وہ سیدھا راستہ ہے جس کی طرف تمام انبیاء لوگوں کو بلاتے رہے، اور یہی منزل مقصود یعنی جنت تک پہنچانے والا ہے۔ اور آخر میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اتنی عقل تمہارے اندر نہیں ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور اس کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، اور میں تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہیں روزی دیتا ہوں، میں ہی تمہاری رات دن حفاظت کرتا ہوں، لہٰذا تمہیں میری نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ تم شیطان کی دشمنی کو اور میرے حق کے عبادت کو نہ سمجھ کر نہایت بے عقلی اور نادانی کا مظاہرہ کر رہے ہو، اور اب اس بے عقلی کا نتیجہ بھگتو اور اپنے کفر کے سبب جہنم کی سختیوں کا مزہ چکھو۔ آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں۔ یہ مہر لگانے کی ضرورت اس لیے پیش آئے گی کہ ابتداءً مشرکین قیامت والے دن بھی جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے، ہم مشرک نہیں تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر مہر لگا دے گا، جس سے وہ خود تو بولنے کی طاقت سے محروم ہو جائیں گے، البتہ اللہ تعالیٰ اعضائے انسانی کو قوت گویائی بخش دے گا، اور ہاتھ بولیں گے کہ ہم نے فلاں فلاں کام کیا، اور پاؤں گواہی دیں گے، اور یوں اقرار اور شہادت دونوں مرحلے طے ہو جائیں گے۔ علاوہ ازیں زبان کے مقابلے میں جو چیزیں نہیں بول سکتی تھیں ان کا بول کر گواہی دینا حجت و استدلال میں زیادہ بلیغ ہے کہ اس میں ایک معجزانہ شان پائی جاتی ہے۔ ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں، کہاں سے انہیں راستہ سجائی دے گا، کہاں سے انہیں راستہ سجائی دے گا۔ ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ ہی پر اس طرح مسخ کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں نہ پیچھے پلٹ سکیں۔ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں۔ کیا یہ حالات دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ یعنی بہنائی سے محرومی کے بعد انہیں راستہ کس طرح دکھائی دیتا، لیکن یہ تو ہمارا حلم اور کرم ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا، یعنی نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے لوٹ سکتے، بلکہ پتھر کی جگہ اپنی جگہ پڑے رہتے۔ مسخ کے معنی پیدائش میں تبدیلی کے ہیں، یعنی انسان سے پتھر یا جانور کی شکل میں تبدیل کر دینا۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی پیدائش کو بدل کر برعکس حالات میں کر دیتے ہیں، یعنی جب وہ بچہ ہوتا ہے تو اس کی نشو و نما جاری رہتی ہے، اس کی عقلی اور بدنی قوتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ جوانی اور کہولت کو پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے برعکس اس کے اعضاء، اس کی قوتیں ضعف یعنی کمزوری اور انحطاط یعنی زوال کا عمل شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ اور اللہ سوال کر رہے ہیں کہ جو اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، کیا وہ دوبارہ انسانوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا، نہ شاعری اس کو زیب ہی دیتی ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے، صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے لیے مختلف قسم کی باتیں کہتے رہتے تھے، یعنی آپ کو جھٹلانے کے لیے۔ ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ شاعر ہیں اور یہ قرآن پاک آپ کی شاعرانہ تک بندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی کہ آپ شاعر ہیں، اور نہ قرآن شعری کلام کا مجموعہ ہے، بلکہ یہ تو ایک نصیحت اور موعظت ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے ہیں، اور اب یہ ان کے مالک ہیں۔ ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں، پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟
یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں ایک بہت بڑی حقیقت کا اعلان فرما رہے ہیں کہ کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور کسی اور کا ان میں کے بنانے میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی غیروں کی شرکت کی نفی ہے۔ اور پھر اللہ نے جو فرمایا کہ چوپائے پیدا کیے، تو اس سے مراد چوپائے یعنی اونٹ، انعام سے مراد اونٹ، بکری اور گائے اور بھیڑ اور دمبا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور آگے چلتے ہیں کہ ان جانوروں یعنی جس طرح چاہتے ہیں ان میں تصرف کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کے اندر وحشی پن رکھ دیتے جیسے کہ بعض جانوروں میں ہے، تو یہ چوپائے ان سے دور بھاگتے اور وہ ان کی ملکیت اور قبضے میں آ ہی نہ سکتے۔ یعنی ان جانوروں سے وہ جس طرح کا بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ انکار نہیں کرتے، حتیٰ کہ انہیں ذبح بھی کر دیتے ہیں، اور چھوٹے بچے بھی انہیں کھینچتے پھرتے ہیں۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ سواری اور کھانے کے علاوہ بھی ان سے بہت سے فوائد حاصل کیے جاتے ہیں۔ مثلاً ان کی اون اور بالوں سے کئی چیزیں بنتی ہیں، ان کی چربی سے تیل حاصل ہوتا ہے، اور یہ بار برداری کھیتی باڑی کے بھی کام آتے ہیں۔ اور یہ ان کے کفران نعمت کا اظہار ہے کہ ان ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ ساری نعمتیں پیدا کی اللہ رب العالمین کی ہیں، لیکن یہ بجائے اس کے کہ ان نعمتوں پر شکر ادا کریں اللہ کا اور ان کی عبادت اور اطاعت کریں، یہ غیروں سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں اور انہیں معبود بنا لیتے ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیدا کیا اور پھر وہ سری جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب کہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں۔ تو یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے۔ وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اسے اپنے چولہے روشن کرتے ہو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایک حقیر نطفے سے پیدا کرتا ہے، وہ دوبارہ اس کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہو سکتا کیا؟ اس کی قدرت تو جو ہے مردوں کو زندہ کرنے کی وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے مرتے وقت وصیت کی کہ مرنے کے بعد اسے جلا کر اس کی راکھ، آدھی راکھ سمندر میں اور آدھی راکھ تیز ہوا والے دن خشکی میں اڑا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری راکھ جمع کر کے اسے زندہ فرمایا اور اسے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا تیرے خوف سے، چنانچہ اللہ نے اسے معاف فرما دیا۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کریں، تو یہ عرب میں دو درخت ہیں، مرخ اور افوار، ان کی دو لکڑیاں آپس میں رگڑی جائیں تو آگ پیدا ہوتی ہے۔ سبز درخت سے آگ پیدا کرنے کے حوالے سے بھی اسی طرف اشارہ مقصود ہے۔ اور اللہ جو ہے کیا وہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر ہلاک ہے۔ وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ یعنی انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا جس طرح نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، آسمان و زمین کی پیدائش سے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر دلیل دی گئی ہے۔ اور پھر اس کی شان تو یہ ہے، تو پھر اس کے لیے سب انسانوں کا زندہ کر دینا کون سا مشکل معاملہ ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ملک اور ملکوت دونوں کے ایک ہی معنی، یعنی بادشاہی، جیسے رحمتاً اور رحمت الرحبہ کے ایک ہی معنی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا کہ مٹی میں رل مل کر تمہارا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اسے دوبارہ وجود عطا کر دیا جائے گا۔ اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ تم بھاگ کر کسی اور کے پاس پناہ طلب کر لو، اور تمہیں بہرحال اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا جہاں وہ عملوں کے مطابق اچھی یا بری جزا دے گا۔ پارہ نمبر 23 ہمارا چل رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو سورہ یاسین ابھی ہم نے مکمل کی، تو اب ہم جو ہیں وہ سورہ صافات شروع کر رہے ہیں۔ آیات اس کی 182 یعنی 182 ہیں، اور رکوع اس کے 5 ہیں۔ تو سورہ صافات شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم اس کا نام دیکھ لیں
اور اس کا زمانہ نزول دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ مضامین اور طرز کلام سے مترشح ہوتا ہے کہ یہ سورہ غالباً مکی دور کے وسط میں ہے، بلکہ شاید اس دور متوسط کے بھی آخری زمانے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس میں مخالفت پوری شدت کے ساتھ برپا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب نبی جو ہیں ان کو نہایت دل شکن حالات سے سابقہ درپیش ہے۔ اور نام جو ہے سورہ کا وہ پہلی آیت کے لفظ والصافات سے ماخوذ ہے، اور اس میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ جو تاریخی قصے سورہ میں بیان کی گئے، ان میں سب سے زیادہ سبق آموز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا یہ اہم واقعہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد پاتے ہی اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ اس میں صرف ان کفار قریشی کے لیے سبق نہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے نسبی تعلق پر فخر کرتے پھرتے تھے، بلکہ ان مسلمانوں کے لیے بھی سبق تھا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ یہ واقعہ سنا کر انہیں بتا دیا گیا کہ اسلام کی حقیقت اور اس کی اصلی روح کیا ہے، اور اسے اپنا دین بنا لینے کے بعد ایک مومن صادق کو کس طرح اللہ کی رضا پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو جن تکلیف دہ حالات کا مقابلہ کر رہے تھے انہیں یہ آیات سنا کر خوشخبری دے دی گئی کہ آغاز کار میں جن مصائب سے انہیں سابقہ پیش آ رہا ہے ان پر گھبرائیں نہیں، آخر کار غلبہ انہی کو نصیب ہوگا، اور باطل کے وہ علم بردار جو اس وقت غالب نظر آ رہے ہیں انہی کے ہاتھوں مغلوب اور مفتوح ہو کر رہیں گے۔ چند ہی سال بعد واقعات نے بتا دیا کہ یہ محض خالی تسلی نہ تھی بلکہ ایک ہونے والا واقعہ تھا جس کی پیشگی خبر دے کر ان کے دل مضبوط کر دیے گئے تھے۔ سورہ صافات شروع کرتے ہیں۔ والصافات صفا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتالیات ذکرا، ان الہکم لواحد۔ صدق اللہ العظیم۔ کتار در کتار اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کتار در کتار صف باندھنے والوں کی قسم، پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں، تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے۔ تفسیر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ صافات، زاجرات اور تالیات فرشتوں کی صفات ہیں، آسمانوں پر اللہ کی عبادت کے لیے صف باندھنے والے یا اللہ کے حکم کے انتظار میں صف بستہ، واعظ و نصیحت کے ذریعے سے لوگوں کو ڈانٹنے والے، یا بادلوں کو جہاں اللہ کا حکم ہو وہاں ہانک کر لے جانے والے، اللہ کے ذکر یا قرآن کی تلاوت کرنے والے۔ ان فرشتوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے مضمون یہ بیان فرمایا ہے کہ تمام انسانوں کا معبود ایک ہی ہے، یعنی اللہ رب العالمین۔ اور اللہ جس چیز کو بھی گواہ بنا کر اس کی قسم کھائے اس کے لیے جائز ہے، لیکن انسانوں کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا بالکل ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ قسم میں جس کی قسم کھائی جاتی ہے اسے گواہ بنانا مقصود ہوتا ہے، اور گواہ اللہ کے سوا کوئی نہیں بن سکتا، کہ عالم الغیب صرف وہی ہے اور اس کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وہ یعنی اللہ جو زمین اور آسمانوں کا ان تمام چیزوں کا مالک ہے جو زمین و آسمان میں ہے، اور سارے مشرقوں کا مالک۔ تو یہاں پہ جو فرمایا کہ مشارق کو اور مغارب کا رب یعنی جمع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور یعنی سورج ہر روز ایک مشرق سے نکلتا ہے اور ایک مغرب میں غروب ہوتا ہے، اور سورہ رحمان میں بھی فرمایا کہ دو مشرق و دو مغرب ہیں، اس سے مراد وہ مشرقین یعنی وہ دو مشرق اور مغرب جن سے سورج گرمی اور سردی میں طلوع و غروب ہوتا ہے، یعنی ایک انتہائی آخری مشرق اور مغرب اور دوسرا مختصر یا قریب ترین مشرق اور مغرب۔ ٹھیک ہے جی، یہ وہ سمتیں ہیں جن سے سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے۔ ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا۔ آسمان دنیا پر زینت کے علاوہ ستاروں کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ سرکش شیاطین سے حفاظت ہو، چنانچہ شیاطین آسمان پر کوئی بات سن نکلی جاتے ہیں تو ستارے ان پر ٹوٹ کر گرتے ہیں، جس سے بالعموم شیطان جل جاتے ہیں، جیسا کہ اگلی آیات اور حدیث سے واضح ہے۔ ستاروں کا ایک تیسرا مقصد رات کی تاریکیوں میں رہنمائی بھی کرنا ہے۔
اور یہ شیاطین ملائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرح سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں۔ ملائے اعلیٰ سے مراد جو ہے وہ عالم بالا کی مخلوق یعنی فرشتے ہیں، اور یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین، ملائکہ اور آسمان جیسی چیزیں بنائی ہیں اور اپنے حجم اور وسعت کے لحاظ سے نہایت انوکھی ہیں۔ کیا ان لوگوں کی پیدائش، دوبارہ ان کو زندہ کرنا، ان چیزوں کی تخلیق سے زیادہ مشکل اور سخت کام ہے؟ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے پہم عذاب ہے، تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اب ان سے پوچھو، ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں؟ ان کو تو ہم نے لیس دار گارے سے پیدا کیا ہے، تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو سری جادو ہے۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں، اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں؟ اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم خدا کے مقابلے میں بے بس ہو۔ یعنی ان مشرکین کا شیوا یہی ہے کہ نصیحت قبول نہیں کرتے، اور کوئی واضح دلیل یا معجزہ پیش کیا جائے تو اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اور انہیں جادو قرار دیتے ہیں۔ بس ایک ہی جھٹکی ہوگی اور یکایک اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، یہ تو یوم الجزا ہے، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ جن ان کے سامنے قیامت کے ہولناک مناظر اور میدان حشر کی سختیاں ہوں گی جنہیں وہ دیکھیں گے۔ نفخے یا چیخ کو زجر یعنی ڈانٹ سے تعبیر کیا گیا کیونکہ اس سے مقصود ڈانٹ ہی ہے، اور ویلون کا لفظ ہلاکت کے موقع پر بولا جاتا ہے، یعنی معائنہ عذاب کے بعد انہیں اپنی ہلاکت صاف نظر آ رہی ہوگی، اور اس سے مقصود ندامت کا اظہار اور اپنی کوتاہیوں کا اعتراف ہے۔ لیکن اس وقت ندامت اور اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اسی لیے ان کے جواب میں فرشتے اور اہل ایمان کہیں گے کہ یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم مانتے نہیں تھے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو کہیں گے، یعنی جنہوں نے کفر و شرک اور گناہوں کا ارتکاب کیا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں اور معبودوں کو، یعنی اس جگہ معبودوں سے مراد فرشتے اور اولیاء اور انبیاء نہیں ہیں، بلکہ دو قسم کے معبود ہیں۔ ایک وہ انسان اور شیاطین جن کی اپنی خواہش اور کوشش یہ تھی کہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ان کی بندگی کریں، دوسرے وہ بت وغیرہ جن کی پرستش دنیا میں کی جاتی رہی ہے، جن کو وہ خدا کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے، کیا ہو گیا تمہیں؟ اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ ارے یہ آج تو یہ اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو حوالے کیے دے رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے۔ پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے، وہ جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ آخر کار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، سو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے۔ یعنی وہ اپنے بہکانے والوں کو کہیں گے کہ تم لوگ سیدھے راستے سے مراد یہ ہے دائیں طرف سے کہ دین اور حق کے نام سے آتے تھے، یعنی باور کراتے تھے، یقین دلاتے تھے یہ کہ یہ اصل دین اور حق ہے، اور بعض کے نزدیک مطلب ہے ہر طرف سے آتے تھے۔ اور لیڈر کہیں گے کہ ایمان تم اپنی مرضی سے نہیں لائے اور آج ذمہ دار ہمیں ٹھہرا رہے ہو، یعنی اس طرح تابعین یعنی اتباع کرنے والے فالوورز اور متبعین سب کے سب جو ہیں ان کے درمیان جو اپنے پیچھے لگانے والے تھے اور جو پیچھے لگنے والے تھے، دونوں گروہوں کی باہمی تکرار قرآن پاک میں کئی جگہ بیان کی گئی ہے۔ ان کی ایک دوسرے کو یہ ملامت میدان حشر میں بھی ہوگی اور جہنم کے جانے کے بعد جہنم کے اندر بھی۔
یعنی پہلے جس بات سے انہوں نے انکار کیا اور اس کی نفی کی کہ ہمارا تم پر کون سا زور تھا کہ تمہیں گمراہ کرتے، اب اس کا یہاں اعتراف ہے کہ ہاں واقعی ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا۔ اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے۔ مشترک کا مطلب ہے کہ ان کا جرم چونکہ مشترکہ تھا، سیم تھا، ایک جیسا تھا، شرک کا، معصیت، نافرمانی کا اور شر اور فساد ان سب کا وتیرہ تھا، تو اس لیے وہ ان کی سزا بھی سب کی اکٹھی ہوگی، ایک جیسی ہوگی اور وہ کمبائنڈ ہوگی۔ ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو یہ گمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنوں کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی۔ اب ان سے کہا جائے گا کہ تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ یعنی ہر قسم کے گناہ گاروں کے ساتھ اللہ کا یہی معاملہ ہے اور اب وہ سب اللہ کا عذاب بھگتیں گے۔ یعنی دنیا میں جب ان سے کہا جاتا تھا کہ جس طرح مسلمانوں نے یہ کلمہ پڑھ کر شرک اور معصیت یعنی نافرمانی سے توبہ کر لی ہے، تم بھی یہ پڑھ لو تاکہ تم دنیا میں بھی مسلمانوں کے قہر و غضب سے بچ جاؤ اور آخرت میں بھی عذاب الہی سے تمہیں دوچار نہ ہونا پڑے، تو وہ تکبر کرتے اور انکار کرتے تھے۔ یعنی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور مجنون کہا اور آپ کی دعوت کو جنون یعنی دیوانگی اور قرآن کو شعر سے تعبیر کیا اور کہا کہ ایک دیوانے کی دیوانگی پر ہم اپنے معبودوں کو کیوں چھوڑ دیں، حالانکہ یہ دیوانگی نہیں فرزانگی یعنی عقل مندی تھی، شاعری نہیں حقیقت تھی اور اس دعوت کے اپنانے میں ان کی ہلاکت نہیں نجات تھی۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ہمارے پیغمبر کو شاعر و مجنون کہتے ہو، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ لایا اور پیش کر رہا ہے وہ سچ ہے اور وہی چیز ہے جس سے قبل تمام انبیاء بھی پیش کرتے رہے ہیں، مگر اللہ کے چیدہ بندے اس انجام بد سے محفوظ ہوں گے۔ ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں جن میں یہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ یعنی یہ عذاب سے محفوظ ہوں گے اللہ کے چنے ہوئے بندے، ان کی کوتاہیوں سے بھی درگزر کر دیا جائے گا اگر کچھ ہوں گی، اور ایک ایک نیکی کا اجر انہیں کئی گنا دیا جائے گا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں نا کہ تختوں پر دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کر ان کے درمیان پھیلائے جائیں گے، یہ چمکتی شراب جو پینے والوں کی لذت ہوگی، نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا اور نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی، اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ خاصون شراب کے بھرے ہوئے جام کو، اور معین کے معنی ہے جاری چشمہ۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں چشمے جاری پانی کے بہتے ہوئے چشمے ہم دیکھتے ہیں، جنت میں شراب اسی طرح ہر وقت میسر رہے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ دنیا میں شراب عام طور پر بد رنگ ہوتی ہے، جنت میں جس طرح لذیذ ہوگی اسی طرح خوش رنگ بھی ہوگی۔ اور پھر یہ کہ دنیا کی شراب کی طرح اس میں بدبو، بدمستی اور بہکنے کا اندیشہ نہیں ہوگا، اور بڑی اور موٹی آنکھیں حسن کی علامت ہیں، یعنی حسین آنکھیں ہوں گی۔ اور کہتے ہیں کہ شتر مرغ اپنے پروں کے نیچے چھپائے ہوئے ہوں، جس کی وجہ سے وہ ہوا اور گرد و غبار سے محفوظ ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ شتر مرغ کے انڈے بہت خوش رنگ ہوتے ہیں جو زردی مائل سفید ہوتے ہیں، اور ایسا رنگ حسن و جمال کی دنیا میں سب سے عمدہ سمجھا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ تشبیہ صرف سفیدی میں نہیں ہے بلکہ خوش رنگی اور حسن اور خوبصورتی میں بھی ہے۔ اور جنتی جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے دنیا کے واقعات یاد کریں گے اور ایک دوسرے کو سنائیں گے، یعنی پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا و سزا دی جائے گی؟ اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہیں؟ یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا
اور اسے خطاب کر کے کہے گا خدا کی قسم تو مجھے تباہی کر دینے والا تھا، میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں۔ اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ موت جو ہمیں آنی تھی وہ پہلے آ چکی، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا۔ یعنی ہمیں زندہ کر کے ہمارا حساب کتاب لیا جائے گا اور پھر اس کے مطابق جزا دی جائے گی۔ یعنی وہ جنتی اپنے جنت کے ساتھیوں سے کہے گا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ ذرا جہنم میں جھانک کر دیکھیں، شاید مجھے یہ باتیں کہنے والا وہاں نظر آ جائے تو تمہیں بتاؤں کہ یہ شخص تھا جو یہ باتیں کرتا تھا۔ یعنی جھانکنے پر اسے جہنم کے وسط میں وہ شخص نظر آ جائے گا اور اسے یہ جنتی کہے گا کہ مجھے بھی تو گمراہ کر کے ہلاکت میں ڈالنے لگا تھا، یہ تو مجھ پر اللہ کا احسان ہوا، ورنہ آج میں بھی تیرے ساتھ جہنم میں ہوتا۔ اور جہنمیوں کا حشر دیکھ کر جنتی کے دل میں رشک کا جذبہ مزید بیدار ہو جائے گا اور کہے گا کہ ہمیں جو جنت کی زندگی اس کی نعمتیں ملی ہیں کیا یہ دائمی نہیں اور اب ہمیں موت آنے والی نہیں ہے؟ یعنی یہ سوالیہ انداز ہے، یعنی اب یہ زندگیاں دائمی ہیں، جنتی ہمیشہ جنت میں اور جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، نہ انہیں موت آئے گی کہ جہنم کے عذاب سے چھوٹ جائیں اور نہ ہمیں کہ جنت کی نعمتوں سے محروم ہو جائیں۔ اور موت وہی تھی جو دنیا میں ہمیں آ چکی، اب ہمارے لیے موت ہے اور نہ ہی عذاب، اس لیے کہ جہنم سے بچ جانے اور جنت کی نعمتوں کا مستحق قرار پا جانے سے بڑھ کر اور کیا کامیابی ہوگی۔ یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے، ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر، جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ یعنی منکرین نے حق جو تھے وہ یہ بات سن کر قرآن پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں گے کہ اور انہیں ایک نیا موقع مل جاتا ہے اور اس پر وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ لو اب نہیں سنو، جہنم کی دہکتی آگ میں درخت اگے گا اور اس درخت کا پھل کھانا جو ہے وہ اہل جہنم کے لیے سخت ناگوار ہوگا، کیونکہ یہ سخت بدبودار، کڑوا اور نہایت کری ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ دنیا کے درختوں میں سے ہے اور عربوں میں متعارف ہے، یعنی اس کی جڑ جہنم کی گہرائی میں ہوگی، البتہ اس کی شاخیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہوں گی اور اس کی شاخوں کو شیطانوں کے سروں سے تشبیہ دی گئی ہے، جس طرح اچھی چیز کے بارے میں کہتے ہیں گویا کہ وہ فرشتہ ہے، اور اسی طرح اس بری چیز کو یعنی اس زقوم کے درخت کی شاخوں کو ایسے کہا گیا ہے جیسے کہ ان کی بدصورتی کی بنا پر کہ شیطانوں کے سر ہیں۔ یہ انہیں کراہ سے کھانا پڑے گا جس سے ظاہر پیٹ بوجھل ہی ہوں گے۔ پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی۔ یعنی کھانے کے بعد انہیں پانی کی طلب ہوگی تو کھولتا ہوا گرم پانی انہیں دیا جائے گا جس کے پینے سے ان کی آنتیں کٹ جائیں گی اور زقوم کے کھانے اور گرم پانی کے پینے کے بعد انہیں دوبارہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑ چلے، حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان تنبیہ کیے جانے والوں کا کیا انجام ہوا، اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے۔ یعنی عبرتناک انجام سے صرف وہ محفوظ رہے جن کو اللہ نے ایمان و توحید کی توفیق سے نواز کر بچا لیا، یعنی وہ مخلص لوگ تھے، اللہ کے فرمانبردار۔ ہم کو اس سے پہلے نوح نے پکارا تھا تو دیکھو کہ ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے، ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا اور اسی کی نسل کو باقی رکھا اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف و توصیف چھوڑ دی۔ سلام ہے نوح علیہ السلام پر تمام دنیا والوں میں، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا۔ یعنی 950 سال کی تبلیغ کے باوجود جب قوم کی اکثریت نے ان کو جھٹلایا
اور انہوں نے محسوس کر لیا کہ ایمان لانے کی کوئی امید نہیں ہے، تو اپنے رب کو پکارا، یعنی یا اللہ میں مغلوب ہوں، میری مدد فرما۔ چنانچہ ہم نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ان کی قوم کو طوفان بھیج کر ہلاک کر دیا۔ اہل سے مراد حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں، جن میں ان کے گھر کے افراد بھی ہیں جو مومن تھے، اور لیکن اس میں آپ کی بیوی اور آپ کا بیٹا اور ایک بیٹا جو ہے وہ شامل نہیں تھے، کیونکہ وہ مومن نہیں تھے اور وہ بھی طوفان میں غرق ہو گئے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی آدم علیہ السلام کی طرح یہ یعنی حضرت نوح علیہ السلام دوسرے ابو البشر ہیں، اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان میں ہم نے نوح علیہ السلام کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا ہے، اور وہ سب نوح علیہ السلام پر سلام بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ یعنی جس طرح نوح علیہ السلام کی دعا قبول کر کے ان کی ذریت کو باقی رکھ کر اور پچھلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھ کر ہم نے نوح علیہ السلام کو عزت و تکریم بخشی، اسی طرح جو بھی اپنے اقوال اور افعال میں محسن اور اس باب میں راسخ اور معروف ہوگا، اس کے ساتھ بھی ہم ایسا ہی معاملہ کریں گے۔ یعنی اللہ کی فرما برداری میں جو بہترین طریقے سے فرما برداری کرے گا اور جو اس راستے میں ثابت قدم ہوگا، اور اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ بہترین معاملہ کریں گے۔ اور نوح علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم علیہ السلام تھا، جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ آخر رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا، میری طبیعت خراب ہے۔ یعنی روایات میں آتا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب ان کی قوم کا وہ دن آیا جسے وہ باہر جا کر بطور عید اور قومی تہوار منایا کرتی تھی۔ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی، لیکن ابراہیم علیہ السلام تنہائی اور موقع کی تلاش میں تھے تاکہ ان کے بتوں کا تیا پانچا کیا جا سکے۔ چنانچہ انہوں نے یہ موقع غنیمت جانا کہ کل ساری قوم باہر میلے میں چلی جائے گی تو میں اپنا منصوبہ بروئے کار لے آؤں گا، اور کہہ دیا کہ میں بیمار ہوں، یا آسمانوں کی گردش بتاتی ہے کہ میں بیمار ہونے والا ہوں۔ یہ بات بالکل جھوٹی تو نہیں تھی، ہر انسان کچھ نہ کچھ بیمار ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں قوم کا شرک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کا ایک مستقل روگ تھا جسے دیکھ کر وہ کڑتے رہتے تھے۔ چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے، ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا، آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہو گیا؟ آپ لوگ بولتے بھی نہیں۔ اس کے بعد ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں۔ واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے۔ اس نے کہا، کیا تم اپنی تراشی چیزوں کو پوچھتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو؟ انہوں نے آپس میں کہا کہ اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اسے دہتی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو۔ انہوں نے اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہی تھی، مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا۔ یعنی وہ مورتیاں اور تصویریں جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، انہیں معبود سمجھتے ہو، یا متعلق تمہارا عمل جو بھی تم کرتے ہو ان کا خالق بھی اللہ ہے۔ یعنی آگ کو گلزار بنا کر ان کے مکر اور ہیلے کو ناکام بنا دیا، یعنی ان کی سازشوں کو، ان کی بری چالوں کو۔ پس پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کی چارہ سازی فرماتا ہے اور آزمائش کو عطا میں اور شر کو خیر میں بدل دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ بابل یعنی عراق میں پیش آیا۔ بالآخر یہاں سے ہجرت کی اور شام چلے گئے اور وہاں جا کر اولاد کے لیے دعا کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، اور یعنی اپنے رب کی خاطر گھر و وطن چھوڑ رہا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اے پروردگار، مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحین میں سے ہو۔ اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم یعنی بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ مراد اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا، اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ یعنی چونکہ خواب میں دکھایا گیا تھا کہ ذبح کر رہے ہیں، یہ نہیں دکھایا گیا کہ ذبح کر دیا ہے۔
اس لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کی پوری تیاری کر لی تو فرمایا اللہ نے کہ تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ سلام ہے ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا اور ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، ایک نبی صالحین میں سے، اور اسے اور اسحاق کو برکت دی۔ اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر سری ظلم کرنے والا ہے۔ بڑی قربانی سے مراد ایک مینڈا ہے جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تاکہ بیٹے کے بدلے اس کو ذبح کر دیں۔ اسے بڑی قربانی کے لفظ سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام جیسے وفادار بندے کے لیے فرزند ابراہیم جیسے صابر و جانثار لڑکے کا فدیہ تھا۔ اس کے علاوہ اسے بڑی قربانی قرار دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سنت جاری کر دی، کسی تاریخ کو تم اہل ایمان دنیا بھر میں جانور قربان کریں اور وفاداری اور جانثاری کے اس عظیم الشان واقعہ کی یاد تازہ کرتے رہیں۔ یعنی قربانی کے اس واقعہ کے بعد حضرت اسحاق کے پیدا ہونے کی بشارت دی۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد کو بہت پھیلایا اور انبیاء اور رسل کی زیادہ تعداد انہی کی نسل سے ہوئی۔ اور پھر جو آگے اللہ نے فرمایا کہ کچھ نافرمان ہیں تو شرک و معصیت و ظلم و فساد کا ارتکاب کر کے خاندان ابراہیمی میں برکت کے باوجود نیک و بد کے ذکر سے اس طرف اشارہ کر دیا کہ خاندان اور آبا کی نسبت اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ کے پاس تو ایمان اور عمل صالح کی اہمیت ہے۔ یہود و نصارہ اگرچہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اسی طرح مشرکین عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، لیکن ان کے جو اعمال ان کے ہیں وہ کھلی گمراہی یا شرک و معصیت پر مبنی ہیں، اس لیے یہ اونچی نسبتیں ان کے لیے عمل کا بدلہ نہیں ہو سکتی۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر احسان کیا، ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے، ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی، انہیں راہ راست دکھائی اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور الیاس علیہ السلام بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا۔ یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، اس اللہ کو جو تمہارے اور تمہارے اگلے پچھلے آباء و اجداد کا رب ہے۔ بال نامی بت تھا ان کا جس کو وہ عبادت کرتے تھے، اور احسن الخالقین یعنی اللہ رب العالمین کو چھوڑ دیتے تھے، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں بجز ان بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا تھا۔ اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا۔ سلام ہے الیاس پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، واقعی وہ ہمارے محسن بندوں میں سے تھا۔ اور لوط علیہ السلام بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، باقی سب کو تہس نہس کر دیا۔ آج تم شب و روز ان کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو، کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ اور یقیناً یوسف علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھا۔ یاد کرو جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ نکلا، پھر قرآن اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی، آخر کار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا۔ اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ آخر کار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل میں زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ ان فکروں پر غور کرنے سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جس کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ اپنی گنجائش سے زیادہ بھری ہوئی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن اندازی کشتی میں ہوئی اور غالباً اس وقت ہوئی جب بحری سفر کے دوران میں یہ محسوس ہوا کہ بوجھ کی زیادتی کے سبب سے تمام مسافروں کی جان خطرے میں پڑ گئی ہے، لہٰذا قرہ اس غرض کے لیے ڈالا گیا کہ جس کا نام قرہ میں نکلے اسے پانی میں پھینک دیا جائے۔ قرہ میں حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا، چنانچہ وہ سمندر میں پھینک دیے گئے اور ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ اس مشکل میں حضرت یونس علیہ السلام اس لیے مبتلا ہوئے کہ وہ اپنے آقا یعنی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنے مقام معموریت سے
فرار ہو گئے تھے۔ تو پھر وہ قیامت تک مچھلی کا پیٹ ہی ان کی قبر بنا رہتا اگر اللہ تعالیٰ ان کو یہ دعا نہ سکھاتے جو دعا سورہ انبیاء میں ذکر ہوئی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ توبہ استغفار اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے تو مچھلی نے انہیں اگل دیا اور وہ ایک میدان میں ڈال دیے گئے۔ اس کے بعد ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا۔ 1,00,000 یا اس سے زائد کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی تعداد میں شک تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ان کی بستی کو دیکھتا تو یہ اندازہ کرتا کہ اس شہر کی آبادی 1,00,000 سے زائد ہی ہوگی، کم نہ ہوگی۔ پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو کہ ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے ہوں بیٹے، کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں؟ خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنے من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے اور پھر واقعی یہ جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے بیٹوں کی بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے؟ تو لو اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ بس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے، اگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی آگ میں جلسنے والا ہو، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے اور ہم صف پستہ خدمتگار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا تو ہم اللہ کے چیدہ بندے ہوتے، مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اب عنقریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ اپنے بھیجے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے اور کہ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی میں چاہ رہے ہیں۔ جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبع کیا جا چکا ہے۔ بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود دیکھ لیں گے۔ پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت ہی پیاری آیات۔ پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے رسولوں پر، ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ پارہ نمبر 23 ہمارا چل رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 23 میں سورہ صاد جو ہے اسے مکمل کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ سورہ زمر کی کچھ آیات ہوں گی۔ نہ آغاز ہی کے حرف صاد کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، بعض روایات کی دوسری سورہ اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا تھا اور قریش کے سرداروں میں اس پر کھلبلی مچ گئی تھی۔ اس لحاظ سے اس کا زمانہ نزول تقریباً نبوت کا 4تھا سال قرار پاتا ہے۔ اور کچھ روایات ایسی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد کا واقعہ ہے یہ سورہ کا نزول، اور معلوم ہے کہ وہ ہجرت حبشہ کے بعد ایمان لائے تھے۔ تو دیکھتے ہیں اس کے مضامین اور مباحث۔ تو یہ جو ہے کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان لوگوں کے انکار کی اصل وجہ دعوت اسلامی کا کوئی نقص نہیں ہے، بلکہ ان کا اپنا تکبر اور حسد اور اپنے بزرگوں کی تقلید، یعنی اپنے بزرگوں کی پیروی پر اصرار ہے۔ یہ اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ اپنی برادری کے ایک آدمی کو خدا کا نبی مان کر اس کی پیروی قبول کر لیں، اور یہ اپنے جاہلانہ تخیلات پر جمے رہنا چاہتے ہیں جس پر انہوں نے اپنے قریب کے زمانے کے لوگوں کو پایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ کے ابتدائی حصے میں بھی اور آخری فقروں میں بھی کفار کو صاف صاف متنبع کیا ہے
کہ جس شخص کا تم آج مذاق اڑا رہے ہو، جس کی رہنمائی قبول کرنے سے تم کو آج سخت انکار ہے، ان قریب وہی غالب آ کر رہے گا، اور وہ وقت دور نہیں جب اسی شہر مکہ میں جہاں تم اس کو نیچا دکھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہو، اس کے آگے تم سب سرنگوں نظر آؤ گے۔ اور آخر میں قصہ آدم اور ابلیس کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور اس سے مقصود کفار قریش کو یہ بتانا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جھکنے سے جو تکبر تمہاری رکاوٹ بن رہا ہے تمہارے لیے، وہی تکبر آدم علیہ السلام کے آگے جھکنے سے اب ابلیس کو بھی مانے ہوا تھا، یعنی ابلیس کے لیے بھی رکاوٹ تکبر ہی بنا تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا۔ اللہ نے جو مرتبہ آدم علیہ السلام کو دیا تھا اس پر ابلیس نے حسد کیا اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں سرکشی اختیار کر کے لعنت کا مستحق ہوا۔ اسی طرح جو مرتبہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اس پر تم حسد کر رہے ہو اور اس بات کے لیے تیار نہیں ہو کہ جسے اللہ نے خدا کا رسول مقرر کیا ہے اس کی اطاعت کرو، اس لیے جو انجام ابلیس کا ہونا تھا وہی آخرکار تمہارا بھی ہونا ہے۔ سورہ صاد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناس وعجبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ صاد کا پارہ نمبر 23 چل رہا ہے۔ صاد، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں۔ ان سے پہلے ہم ایسی کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان کی شامت آئی ہے تو وہ چیخ اٹھے ہیں مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا۔ نصیحت بھرے قرآن کی قسم کھائی ہے اللہ نے، جس میں تمہارے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ایسی باتیں ہیں جن سے تمہاری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی۔ یعنی یہ قرآن تو یقیناً شک سے پاک اور ان کے لیے نصیحت ہے جو اس سے عبرت حاصل کریں۔ البتہ ان کافروں کو اس سے فائدہ اس لیے نہیں پہنچ رہا ہے کہ ان کے دماغوں میں تکبر اور غرور ہے اور دلوں میں مخالفت اور دشمنی۔ عزت کے معنی ہوتے ہیں حق کے مقابلے میں اکڑنا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ قومیں جو تھیں ان سے زیادہ مضبوط اور قوت والی تھیں، لیکن کفر اور جھٹلانے کی وجہ سے برے انجام سے دوچار ہوئے، اور جب ان کی شامت آئی تو وہ چیخ اٹھے، یعنی انہوں نے عذاب دیکھ کر مدد کے لیے پکارا اور توبہ پر آمادگی کا اظہار کیا، لیکن وہ وقت توبہ کا تھا نہ فرار کا، اس لیے نہ ان کا ایمان نافع ہوا اور نہ وہ بھاگ کر عذاب سے بچ سکے۔ ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا۔ منکرین کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر، یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے۔ یعنی یہ ہمارے معبودوں سے چھڑوا کر ہمیں دراصل اپنے پیچھے لگانا چاہتے ہیں اور اپنی قیادت اور اپنی سیادت منوانا چاہتا ہے۔ یہ بات ہم نے زمانہ قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی، یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ یعنی یہ توحید اس کی اپنی من گھڑت ہے، ورنہ اس آیت میں بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو الوہیت میں شریک تسلیم کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ کہ مکے میں اتنے بڑے بڑے قبیلوں کے سردار اور رئیس ہیں، اگر اللہ کسی کو نبی بنانا ہی چاہتا تھا تو ان میں سے کسی کو بناتا۔ ان سب کو چھوڑ کر وحی اور رسالت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب بھی عجیب چیز ہے۔ یہ گویا انہوں نے اللہ کے انتخاب میں کیڑے نکالے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں ہے۔ کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کیا یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ ان کا انکار اس لیے نہیں کہ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا علم نہیں ہے یا آپ کی سلامت عقل سے انکار ہے، بلکہ یہ اس وحی کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں جو آپ پر نازل ہوئی، اور جس میں سب سے نمایاں بات جو ہے وہ توحید کی دعوت ہے۔
اور یہ کہ یہ جس کو چاہیں اور جس کو چاہیں نہ دیں، انہی خزانوں میں نبوت بھی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ رب کے خزانوں کا مالک وہی رب ہے جو بہت دینے والا ہے، تو پھر انہیں نبوت محمدی سے انکار کیوں ہے جسے اسے نوازنے والے رب نے اپنی خاص رحمت سے نوازا ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ خاص آسمان پر چڑھ کر اس وحی کا سلسلہ منقطع کر دیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے۔ اسباب سبب کی جمع ہے، اس کے لغوی معنی ہر اس چیز کے ہیں جس کے ذریعے سے مطلوب تک پہنچا جائے، چاہے وہ کوئی سی بھی چیز ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے ہیں۔ جتھے وہ تھے، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور میری عقوبت کا فیصلہ اس پر چسپاں ہو کر رہا۔ یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا۔ اسی جگہ کا اشارہ مکہ معظمہ کی طرف ہے، یعنی جہاں یہ لوگ یہ باتیں بنا رہے ہیں اسی جگہ ایک دن یہ شکست کھانے والے ہیں، اور یہیں وہ وقت آنے والا ہے جب یہ منہ لٹکائے اسی شخص کے سامنے کھڑے ہوں گے جسے آج یہ حقیق سمجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب یوم الحساب سے پہلے ہمارا حساب ہمیں جلدی سے دے دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان کرو جو بڑی قوتوں کا مالک تھا، ہر معاملہ میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح و شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، پرندے سمٹ آتے، سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی۔ پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ہے ان قدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے؟ جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم دو فریق کے مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجیے اور ہمیں رائے راست بتائیے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا۔ داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا، اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں۔ بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے اور عمل صالح کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کم ہی ہیں۔ یہ بات کہتے کہتے داؤد علیہ السلام سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے، چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا۔ یہ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے گا۔ تفسیر کی طرف چلتے ہیں کہ اشراق کے وقت اور آخر دن کو پہاڑ بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ مصروف تسبیح ہوتے، اور اڑتے جانور بھی زبور کی قرأت سن کر ہوا ہی میں جمع ہو جاتے اور ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے۔ پھر یہ کہ وہ جو آئے تھے لوگ مقدمے کا فیصلہ کروانے کے لیے، تو ڈرنے کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ ایک تو وہ دروازے کی بجائے عقب سے دیوار چڑھ کر اندر آئے، دوسرے انہوں نے اتنا بڑا اقدام کرتے ہوئے بادشاہ وقت سے کوئی خوف محسوس نہیں کیا۔ ظاہری اسباب کے مطابق خوف والی چیز سے خوف کھانا انسان کا ایک طبعی تقاضا ہے۔ تو آگے چلیں۔ آنے والوں نے تسلی دی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمارے درمیان جھگڑا ہے، ہم آپ سے فیصلہ کروانے آئے ہیں، آپ حق کے ساتھ فیصلہ بھی فرمائیں اور سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی بھی۔ یعنی یہ ایک دمبی بھی میری دمبیوں میں شامل کر دے تاکہ میں ہی اس کا بھی ضامن اور کفیل ہو جاؤں، اور یہ گفتگو بھی مجھ پر غالب آ گیا، یعنی جس طرح اس کے پاس مال زیادہ ہے، زبان کا بھی مجھ سے زیادہ تیز ہے، اور اس تیزی و تراری کی وجہ سے لوگوں کو قائل کر لیتا ہے۔ یعنی انسانوں میں یہ کوتاہی عام ہے کہ ایک شریک دوسرے پر زیادتی کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ دوسرے کا حصہ بھی خود ہڑپ کر جائے۔ البتہ اس اخلاقی کوتاہی سے اہل ایمان محفوظ ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اور عمل صالح کے وہ پابند ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی پر زیادتی کرنا، دوسروں کا مال ہڑپ کر جانے کی صحیح کرنا ان کے مزاج میں شامل نہیں ہوتا۔ وہ تو دینے والے ہوتے ہیں، لینے والے نہیں۔ تاہم ایسے بلند کردار لوگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کیا
اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے قصور تو ضرور ہوا تھا، اور وہ کوئی ایسا قصور تھا جو دنبیوں والے مقدمے سے کسی طرح کی مماثلت رکھتا تھا۔ اسی لیے اس کا فیصلہ سناتے ہوئے معاً ان کو یہ خیال آیا کہ یہ میری آزمائش ہو رہی ہے، لیکن اس قصور کی نوعیت ایسی شدید نہ تھی کہ اسے معاف نہ کیا جاتا، یا اگر معاف کیا جاتا تو اپنے مرتبہ بلند سے گرا دیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ یہاں خود تصریف فرما رہا ہے کہ جب انہوں نے سجدے میں گر کر توبہ کی تو نہ صرف یہ کہ انہیں معاف کر دیا گیا، بلکہ دنیا اور آخرت میں ان کو جو بلند مقام حاصل تھا اس میں بھی کوئی فرق نہ آیا۔ ہم نے اس سے کہا، اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے۔ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جن کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کر دیا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور نیک اعمال کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں؟ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں؟ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا، بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا۔ قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدے ہوئے گھوڑے پیش کیے گئے تھے، تو اس نے کہا، میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ، پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے۔ اور دیکھو کہ سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا۔ پھر اس نے رجوع کیا اور کہا کہ اے میرے رب، مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے۔ سلسلہ کلام کے لحاظ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے عالی مرتبہ انبیاء اور محبوب بندوں کو بھی محاسبہ کیے بغیر نہیں چھوڑا۔ جس فتنے کا یہاں ذکر کیا گیا اس کی کچھ یقینی تفصیل ہمیں معلوم نہیں ہے جس پر مفسرین کا اتفاق ہو، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کے یہ الفاظ کہ اے رب مجھے معاف کر دے اور مجھ کو وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، اگر تاریخ بنی اسرائیل کی روشنی میں پڑھی جائے تو بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے دل میں غالباً یہ خواہش تھی کہ ان کے بعد ان کا بیٹا جانشین ہو اور حکومت و فرمانروائی آئندہ انہی کی نسل میں باقی رہے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں فتنہ قرار دیا، اور اس پر اس وقت متنبہ ہوئے جب ان کا ولی عہد ایک ایسا نالائق نوجوان بن کر اٹھا جس کے لچھن صاف بتا رہے تھے کہ وہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی سلطنت 4 دن بھی نہ سنبھال سکے گا۔ ان کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈالے جانے کا مطلب غالباً یہی ہے کہ جس بیٹے کو وہ اپنی کرسی پر بٹھانا چاہتے تھے وہ ایک کندہ نات راش تھا۔ تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے چلتی تھی، اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا، اور شیاطین کو مسخر کر دیا، ہر طرح کے مامار اور غوطہ خور اور دوسرے جو پابند سلاسل تھے۔ ہم نے اس سے کہا، یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے جسے چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں، یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ یعنی ہم نے سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ایسی بادشاہی عطا کی جس میں ہوا بھی ان کے ماتحت تھی۔ یہاں ہوا کو نرمی سے چلنے والا بتایا، جبکہ دوسرے مقام پر اسے تند و تیز کہا ہے۔ تو جنات میں سے جو سرکش یا کافر ہوتے تو انہیں بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا تاکہ وہ اپنے کفر یا سرکشی کی وجہ سے سرتابی نہ کر سکیں۔ یعنی تیری دعا کے مطابق ہم نے تجھے عظیم بادشاہی سے نواز دیا، اب انسانوں میں سے جس کو تو چاہے دے، جسے چاہے نہ دے، تجھ سے ہم حساب بھی نہیں لیں گے۔ یعنی دنیاوی جاؤ مرتبہ عطا کرنے کے باوجود آخرت میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو قرب خاص اور مقام خاص حاصل ہوگا۔ اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے بلکہ یہ مطلب اس کا نہیں ہے کہ شیطان نے مجھے بیماری میں مبتلا کر دیا ہے اور میرے اوپر مصائب نازل کر دیے، بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ بیماری کی شدت، مال و دولت کے ضیاع اور اعزاء و اقربا کے
منہ موڑ لینے سے میں جس تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہوں اس سے بڑھ کر تکلیف اور عذاب میرے لیے یہ ہے کہ شیطان اپنے وسوسوں سے مجھے تنگ کر رہا ہے۔ وہ ان حالات میں مجھے اپنے رب سے مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، مجھے اپنے رب کا ناشکرہ بنانا چاہتا ہے اور اس بات کے در پہ ہے کہ میں دامن صبر ہاتھ سے چھوڑ بیٹھوں۔ ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر۔ اور ہم نے اس سے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار دے، اپنی قسم نہ توڑ۔ ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ ان الفاظ پر غور کرنے سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری کی حالت میں ناراض ہو کر کسی کو مارنے کی قسم کھائی تھی۔ روایات یہ ہیں کہ بیوی کو مارنے کی قسم کھائی تھی، اور اس قسم ہی میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تجھے اتنے کوڑے ماروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت کاملہ عطا فرما دی اور حالت مرض کا وہ غصہ دور ہو گیا جس میں یہ قسم کھائی گئی تھی، تو ان کو یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ قسم پوری کرتا ہوں تو خام خواہ ایک بے گناہ کو مارنا پڑے گا، اور قسم توڑتا ہوں تو یہ بھی ایک گناہ کا ارتکاب ہے۔ اس مشکل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح نکالا کہ انہیں حکم دیا کہ ایک جھاڑو لو جس میں اتنے ہی تنکے ہوں جتنے کوڑے تم نے مارنے کی قسم کھائی تھی، اور اس جھاڑو سے اس شخص کو بس ایک ضرب لگا دو تاکہ تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے اور اسے ناروا تکلیف بھی نہ پہنچے۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ ور لوگ تھے۔ ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا، اور وہ دار آخرت کی یاد تھی۔ یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک اشخاص میں ہے۔ اور اسماعیل علیہ السلام اور یسع علیہ السلام اور ذوالکفل کا ذکر کرو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ ایک ذکر تھا۔ اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان میں وہ تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، خوب خوب فواکے یعنی پھل اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ یہ تو ہے متقیوں کا انجام۔ اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے جہنم، جس میں وہ جلسے جائیں گے، بہت ہی بری قیامگاہ۔ یہ ہے ان کے لیے، پس وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ لہو اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا۔ وہ جہنم کی طرف اپنے پیروں کو آتے دیکھ کر آپس میں کہیں گے، یہ ایک لشکر تمہارے پاس غصہ چلا آ رہا ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے، یہ آگ میں جلسنے والے ہیں۔ وہ ان کو جواب دیں گے، نہیں، بلکہ تم ہی جلسے جا رہے ہو، کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو، کیسی بری ہے جائے قرار۔ پھر وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا، اس کو دوزخ کا دورہ عذاب دے۔ اور وہ آپس میں کہیں گے، کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو کہیں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے، ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا، یا وہ کہیں نظروں سے اوجھل ہیں۔ بے شک یہ بات سچی ہے، اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ، جو یکتا ہے، سب پر غالب، آسمانوں اور زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہے، زبردست اور درگزر کرنے والا۔ ان سے کہو، یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو۔ بہت بڑی خبر سے مراد یہ ہے کہ میں تمہیں جس عذاب اخروی سے ڈرا رہا ہوں اور توحید کی دعوت دے رہا ہوں، یہ بڑی خبر ہے جس سے اعراض اور غفلت نہ برتو، یعنی اس سے لاپرواہی نہ برتو، بلکہ اس پر توجہ دینے اور سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ان سے کہو، مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملائے اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا، مجھ کو تو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔ اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ رب نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی، یعنی تمہیں آدم کو سجدہ کرنے میں کیا چیز رکاوٹ بنی؟
جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے؟ اس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے۔ فرمایا، اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے۔ وہ بولا، اے میرے رب، یہ بات ہے تو پھر اس وقت تک کے لیے مجھے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، اچھا تجھے اس روز تک کی مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا، تیری عزت کی قسم، میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے۔ فرمایا، تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں۔ یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا۔ یعنی قرآن نے جن چیزوں کو بیان کیا، جو وعدے وعید ذکر کیے ہیں، ان کی حقیقت و صداقت بہت جلد تمہارے سامنے آ جائے گی۔ چنانچہ اس کی صداقت یوم بدر کو واضح ہوئی، فتح مکہ کے دن ہوئی، یا پھر موت کے وقت تو سب پر ہی واضح ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ پارہ نمبر 23 ہمارا چل رہا ہے، 23 پارہ نمبر، اور ابھی اس میں سورہ زمر کی کچھ آیات شامل کر کے تو پھر انشاءاللہ یہ پارہ نمبر 23 ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ سورہ زمر نام، اس سورہ کا نام آیت نمبر 71 اور 73 میں آیا ہے، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورہ جس میں لفظ زمر آیا ہے۔ زمانہ نزول سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ بعض روایات میں یہ تصریح آئی ہے کہ اس آیت کا نزول حضرت جعفر بن ابی طالب اور ان کے ساتھیوں کے حق میں ہوا تھا جب کہ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کا عزم کیا۔ اور موضوع اور مضمون کے لحاظ سے پوری سورہ ایک بہترین اور انتہائی مؤثر خطبہ ہے جو ہجرت حبشہ سے پہلے مکہ معظمہ کے ظلم و تشدد سے بھری اور مخالفت اور دشمنی سے لبریز فضا میں دیا گیا تھا۔ یہ ایک وعظ ہے جس کے مخاطب زیادہ تر کفار قریش ہیں، اگرچہ کہیں کہیں اہل ایمان سے بھی خطاب کیا گیا ہے۔ شروع کرتے ہیں ترجمہ سورہ زمر کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورہ بنی اسرائیل سورہ زمر کی تلاوت فرماتے تھے، اور یہاں پہ اللہ نے کیا فرمایا کہ اس کتاب میں توحید، رسالت اور احکام و فرائض کا جو اثبات کیا گیا وہ سب حق ہے، اور انہی کے ماننے اور اختیار کرنے میں انسان کی نجات ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف بارحق نازل کیا ہے، لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور اپنے اس فعل کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو۔ اس سے واضح ہے کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ ہی کو خالق، رازق اور مدبر کائنات مانتے تھے، پھر وہ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ اس کا جواب وہ یہ دیتے تھے کہ جو قرآن
جو قرآن نے یہاں نقل کیا ہے کہ شاید ان کے ذریعے سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے یا اللہ کے ہاں یہ ہماری سفارش کر دیں، کیونکہ دنیا میں تو کوئی بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ شرک کا ارتکاب کر رہا ہے یا وہ حق پر نہیں ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ فرمائے گا اور اس کے مطابق جزا و سزا دے گا۔ اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا۔ پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو، وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے۔ اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے۔ جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔ اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر اور مادہ پیدا کیے۔ مویشی سے مراد ہیں اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری۔ ان کے 4 نر اور 4 مادہ مل کر 8 نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے۔ یہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ یعنی رحم مادر میں مختلف اطوار سے گزارتا ہے، پہلے نطفہ، پھر علاقہ، پھر مضغۃً، پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ جس کے اوپر گوشت کا لباس۔ ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد انسان کامل تیار ہو جاتا ہے، اور ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرا رحم مادر کا اندھیرا، اور تیسرا مشیمہ کا اندھیرا، وہ جھلی یا پردہ جس کے اندر بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی تم حق سے باطل کی طرف، ہدایت سے گمراہی کی طرف پھر رہے ہو، جبکہ تم یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو جاننے والے ہو۔ اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ آخر کار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لے، یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے۔ کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے اور سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے؟ ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کو بھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے، اور خدا کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو تو وہ ان کا اجر بے حساب دیتا ہے۔ یعنی اگر ایک شہر یا علاقہ یا ملک اللہ کی بندگی کرنے والوں کے لیے تنگ ہو گیا ہے تو دوسری جگہ چلے جاؤ جہاں یہ مشکلات نہ ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا، تم اس کے سوا جس چیز کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو۔ کہو اصل دیوالیے تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ خوب سن رکھو، یہی کھلا دیوالیہ ہے۔ ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بچھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی۔ یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ پس اے میرے بندو، میرے غضب سے بچو، بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے اور یہی دانش مند ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہو؟ کیا تم اسے بچا سکتے جو آگ میں گر چکا ہو؟
البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، منزل پر منزل بنی ہوئی، جن کے نیچے نہریں بہہ ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کر دیا؟ پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں، پھر آخرکار اللہ ان کو بس بنا دیتا ہے۔ در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا ہو؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں، اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں ہے۔ اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا؟ ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے تھے۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں، آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جاتا تھا۔ پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں۔ ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، تاکہ یہ برے انجام سے بچیں۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک شخص تو وہ ہے جس کے مالک ہونے میں بہت سے کج خلق آقا شریک ہیں جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا پارہ نمبر 23 مکمل ہو گیا۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ العزیز بشرط زندگی پارہ نمبر 24 شروع کریں گے، اور اس میں بھی سورہ زمر بھی چلے گی ہمارے ساتھ۔